بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، الیکشن 8 فروری 2024 ابھی اس کا آغاز ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ کاغذات جمع کرانے کا گجرات میں پہلا قتل ہو گیا، اور یہ قتل کون ہوا؟ صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 29 سے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے تھے، اور ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، جس کو عرف عام میں آج کل سوشل میڈیا پر پابندیوں سے بچنے کے لیے کرین پارٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ملک ثاقب نواز، ان کو کل کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ قتل انتخابی یا سیاسی انتقام کا شاخسانہ ہے، یا کوئی پرانی رنجش یا دشمنی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آئیے میں آج تفصیلاً آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کل سپہر 3:30 بجے جلال پور سوبتیاں اس گاؤں کے رہائشی ملک ثاقب نواز، جو کہ ایک معروف صحافی بھی ہیں، اور اس الیکشن میں وہ لبیک پارٹی کی جانب سے بطور امیدوار صوبائی حلقہ پی پی 29 سامنے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کاغذات نامزدگی حلقہ پی پی 29 میں جمع کروائے۔ کل سپہر 3:30 بجے وہ اپنے گھر سے غالباً کھیتوں کی جانب جا رہے تھے کہ ان کو کچھ افراد نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ یہ قاتلانہ حملہ تھا ان پر، اور یہ جانبر نہ ہو سکے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ جاں بحق ہو گئے۔ اب اس قتل کی جو ایف آئی آر ہے ناظرین، وہ ثاقب نواز کے والد محمد نواز کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، اور اس کا متن جو ہے ایف آئی آر کا، اس کے مطابق محمد نواز کا یہ موقف ہے پولیس کو جو انہوں نے دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ہمراہ اور کچھ لوگ بھی تھے، ہم اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اسی اثناء میں 2 افراد جن کو انہوں نے نامزد کیا ہے، شہباز ریحانیہ ہیں اور انور ریحانیہ ہیں، اور ان کے ساتھ 2 افراد نامعلوم تھے، کہ ان چاروں نے میرے بیٹے پر حملہ کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی کہ اس کو، یعنی ثاقب نواز کو، ہمارے خلاف مخبری کرنے، شراب گرفتار کروانے، برآمد کروانے، اور زمین کے تنازع پر آج اس کو جان سے مار دو، مزہ چکھا دو، جو عمومی طور پر ایف آئی آر جو ہیں ان کا اسی طرح سے متن بنایا جاتا ہے۔ اور اب ناظرین، یہ مقدمہ جو ہے باقاعدہ طور پر درج کر لیا گیا ہے، اور اس میں امام میں 3 افراد کو رکھا گیا ہے، جن میں ایک فرد جو ہے وہ ان کا ثاقب نواز کا قریبی عزیز چچا بتایا جاتا ہے، برادری کا ہے، اور 2 اور لوگوں کو امام یعنی مشورے میں رکھا گیا ہے۔ یہ تو تھا ایف آئی آر کا متن۔ اب بظاہر ناظرین یہی لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا تنازع ہے، اور اس تنازع کی پاداش میں ثاقب نواز کو قتل کر دیا گیا۔ اب میرا رابطہ ہوا اس علاقے کے لوگوں سے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں نامزد جو لوگ ہیں، خاص طور پر جن کو امام میں رکھا گیا ہے، ان کا اس وقوعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ کچھ افراد جو نامزد کیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے بڑے وثوق سے کہ وہ جائے وقوعہ پر اس وقت موجود ہی نہیں تھے، اور اس بات کے ٹھوس ثبوت کل کو تفتیش کے دوران دیے جا سکتے ہیں کہ ان افراد کو بے جا طور پر ملوث کیا گیا ہے۔ اور جس چچا کا ذکر میں نے شروع میں کیا، جس کو ایف آئی آر میں نامزد کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اہلیان علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساتھ تھا جب اس کو فائر لگے، اور اس کو ہسپتال تک پہنچانا اور سارے معاملات، اس کے اپنے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے، لیکن ثاقب نواز کے والد نے موقع پر ہی یہ کہا کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے، اس کو بھی پکڑ لیا جائے، اس کی اماں پر میرے بچے کو قتل کیا گیا۔ تو ناظرین، اب یہ تو پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش کے بعد ہی یہ تعین کرے گی کہ وجہ قتل کیا تھی،
اور کیا قرار واقعی جن افراد کو نامزد کیا گیا ہے 2 افراد ریحانیہ اور باقی جو اماء پر رکھے گئے ہیں ان کا کیا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق ثابت ہو پائے گا، یہ پولیس کا اب ظاہر تفتیش میں کرنے کا کام ہے۔ اب ناظرین یہاں 2 سوال ہیں، چونکہ مرحوم ایک صحافی بھی تھے اور اس پر اب گجرات میں صحافی برادری نے اس پر مذمتی بیان بھی جاری کیے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لا محالہ ان کی برادری کا ایک اہم رکن جو ہے اس کو یوں قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین میری جو اس علاقے کے لوگوں سے گفتگو ہوئی، اس ضمن میں بات ہوئی، ایک تاثر یہ دیا گیا کہ کوئی بلیک میلنگ کا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے یا الزام کہہ لیں کہ مرحوم جو ہیں وہ بلیک میلنگ شاید انہوں نے کی کچھ لوگوں کو یا کرتے ہوں گے۔ بہرحال میں اس ضمن میں زیادہ کچھ بالکل نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ ثاقب نواز اب اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا ہے، اپنی تمام تر بشری لغزشوں، کمیوں، کوتاہیوں کے تحت وہ لے کر سب کچھ اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ اب اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، لہٰذا اب کچھ کہنا بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ میں نے آپ کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کی جو باتیں ہیں یا جو ان کا گمان تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے ناظرین کے غریق رحمت کرے مرحوم کو۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کا بیٹا تھا اور لا محالہ کئی رشتے جو ہیں وہ اس قتل سے متاثر ہوئے ہیں براہ راست۔ لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ جو بھی ہو، فرض کریں جو الزام ہے لوگوں کے یا جو لوگ سمجھتے ہیں، کیا اس کی سزا قتل ہے یا پھر کیا انسان خود کسی کو سزا دینے کی اتنی بڑی مجاز ہیں؟ اگر اس کے حوالے سے، اس کے صحافتی کردار کے حوالے سے کسی کو کوئی شکایت تھی تو ادارے موجود ہیں، وہاں رجوع کیا جا سکتا تھا، شکایت کی جا سکتی تھی، اس کے خلاف درخواست دی جا سکتی تھی، حد کی عزت کے دعوے دائر کیے جا سکتے تھے، بہت سے راستے تھے۔ سوال وہیں پر آ کر رکے گا کہ آخر کیوں، ماجرا کیا ہے؟ اور ناظرین یہاں اب چونکہ تعلق ثاقب نواز کا ایک تنظیم کے ساتھ تھا، ایک جماعت کے ساتھ تھا مذہبی، تو ان کی جانب سے وہ امیدوار بن کے سامنے آ گیا۔ اب پولیس اس زاویے سے بھی تفتیش کر سکتی ہے کہ کیا کہیں اس قتل جو ہے اس کے پیچھے اس کا محرک کہیں یہ ایک جماعت کی جانب سے صوبائی اسمبلی کا امیدوار بن کے سامنے آنا، یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی کہ کسی کو یہ کھٹکتا ہو یا کوئی رکاوٹ سمجھتا ہو، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ تمام تر زاویوں کو مد نظر رکھ کر پولیس تفتیش کرتی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اصل قاتل جو ہیں وہ بے نقاب ہونا ضروری ہیں۔ اگر بے گناہوں کو پولیس نے پکڑا ہے یا اگر مدعیان نے کسی بنا پر ان کو نامزد غلط کر دیا ہے، تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو 302 میں ملوث کر دیں، قتل کے مقدمے میں اس کو آپ ملوث کر دیں۔ بہرحال اب ناظرین یہاں ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گا تحریک لبیک کے ذمہ داران سے کہ ماشاءاللہ بڑے کم وقت میں تحریک نے نام کمایا ہے اور لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا ہے، اور لوگ دیوانہ وار کھنچے چلے آتے ہیں ان کی اپیل پر، اور کوئی ان کا جلسہ ہو، احتجاج ہو یا کوئی سیاست کے لیے یا الیکشن کے لیے ان کا اکٹھ ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ خود آتے ہیں، والہانہ انداز میں کھنچے چلے آتے ہیں۔ تو اب یہ تحریک کے ذمہ داران کو بھی تھوڑا سا یہاں پر سوچنا ہوگا کہ جب اگر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو محض خانہ پوری نہ ہو کہ جی تمام حلقوں سے لبیک نے اپنے امیدواران ضرور اتارے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے امیدواران کی شخصیت پر، کردار پر، اخلاق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے، ایک تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ عشاق ہیں، آپ ایک مذہبی تحریک ہیں، اور جب آپ کے اندر اچھے کردار والے لوگ آپ سامنے لے کے آئیں گے، ایسے امیدواران جن کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ ان کو عوامی نمائندگی کے لیے اگر چن رہے ہیں تو پھر اس کا کردار معیار جو ہے بڑا ہی کڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جتنے امیدواران اتار رہے ہیں میدان میں، آپ ان کا کردار ضرور جان لیں کہ کل کل کو تحریک کے لیے، ایک جماعت کے لیے، تنظیم کے لیے
شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ ثاقب نواز کے قتل پر جو قیادت ہے ضلع گجرات کی لبیک کی، انہوں نے بڑا بھرپور رد عمل دیا۔ فوری طور پر انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے اس قتل کے فوراً بعد ملاقات کی اور قتل کے محرکات کو، قاتلوں کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے پولیس پر زور ڈالا، اور جنازہ جو تھا اس میں بھی قیادت کا شریک ہونا یہ ایک اچھا شگون ہے کارکنان کے لیے، پارٹی سے وابستگان کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا 2024 کا جو الیکشن ہے متوقع، اس سے پہلے افسوسناک واقعہ، ایک دل خراش واقعہ پیش آ گیا کہ جس میں ایک امیدوار جو ہیں صوبائی اسمبلی حلقہ PP 29 کے، ان کی جان لے لی گئی۔ گجرات میں یہ سلسلہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اس کو رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے۔ اختلاف کسی سے ہے، کسی بھی نوعیت کا ہے، اس کی سزا، اس کا انجام ہرگز قتل نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اپنے کمنٹ دینا مت بھولیے گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔